بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 6 ستمبر سال 2019 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک۔ آج 6 ستمبر کو یوم دفاع کے طور پہ منایا گیا اور یہ دن منایا جاتا ہے 1965 کو، جب بھارت نے اٹیک کیا تھا۔ 6 ستمبر کا دن تھا اور رات کی تاریکی میں اٹیک کیا تھا، اور خاص طور پہ لاہور اور سیالکوٹ 2 شہروں کو نشانہ بنانا تھا ان کا مقصد۔ اور ان کا جو پروگرام تھا انڈیا کا، بھارت جو ہمارا ازلی دشمن ہے، کہ جم خانہ میں جا کے ناشتہ کیا جائے گا لاہور میں، اور آگے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لاہور ہمارا ہوگا۔ اور ایک عالمی نشریاتی ادارہ ہے، اس نے تو یہاں تک خبر بھی چلا دی تھی کہ لاہور پہ قبضہ ہو گیا بھارتی افواج کا، بھارت کا۔ تو اس مناسبت سے ہم یہ دن مناتے ہیں، اور اس میں ہمارے بہت زبردست قسم کا دفاع کیا گیا تھا۔ خاص طور پہ لاہور میں میجر عزیز بھٹی تھے، میجر شبیر شریف تھے، اسی طریقے سے اور بہت سے جوانوں نے حصہ لیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں پاک فضائیہ نے بھی اپنی جان لڑائی۔ ایم عالم، مایا ناز ہمارے پائلٹ، جنہوں نے دنیا میں ریکارڈ قائم کیا، چند سیکنڈ میں 5 طیارے دشمن کے مار گرائے اور پھر بخیر و عافیت واپس لینڈ کیا۔ اسی طریقے سے ہماری ایک غازی تھی، آبدوز کہنا چاہیے، پاک بحریہ کے پاس، اس نے بھی شاندار کام کیا تھا، اور اس نے بھی اپنی امریکن میڈ تھی یہ، اور اس غازی آبدوز نے بھی انڈین بحریہ کو بمبے سے نکلنے نہیں دیا تھا، اپنے ایریا سے نہیں نکلنے دیا تھا، اس قدر اٹیک تھا۔ اور لاہور آپ کو میں نے بتا دیا، میجر عزیز بھٹی شہید، انہوں نے نشان حیدر حاصل کیا۔ پھر جو طویل ترین اور سب سے بڑی لڑائی لڑی گئی وہ سیالکوٹ چونڈا کے مقام پہ، ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی، سینکڑوں کی تعداد میں بھارتی ٹینک حملہ آور ہوئے تھے، اور اس میں سے کئی ٹینک پاکستانی افواج نے تباہ کیے، کچھ پہ قبضہ کر لیا، اور اپنا ساز و سامان اور کپڑے تک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے بھارتی فوجی۔ تو یہ تھا ہمارا یوم دفاع، 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ بری، بحری، فضائی، تمام تینوں مسلح افواج نے شاندار کارکردگی دکھائی تھی، اور بھارت جو ہے وہ بھاگا بھاگا جنگ بندی کے لیے گیا تھا اور جنگ بندی کی اپیل کی تھی۔ تو یہ ہے تاریخ۔ آج اسی مناسبت سے یہ دن منایا گیا، لیکن سب سے بڑی تقریب آج GHQ میں ہوئی، اور اس میں آرمی چیف تھے۔ اور خاص طور پہ یہ 6 ستمبر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ والا 6 ستمبر کیوں امپورٹنٹ ہو گیا، وہ اس لیے، اور زیادہ جذبہ جوش زیادہ پایا گیا کیوں ہو، اس لیے کہ 54 سال کے بعد وہی دشمن ہے بھارت، اور وہی حملے کی تیاریاں، اور وہی اٹیک، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ کیا۔ ابھی 27 فروری کو آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا تھا اس کے ساتھ، دشمن بھارت کے ساتھ۔ ابھی نندن زندہ سلامت پکڑا، گرفتار کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ تو یہ چیز مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی وجہ سے خاص طور پہ یہ یوم دفاع جو ہے بہت ہی بھرپور ہو گیا۔ اور دوسرا، GHQ میں ایک بڑی تقریب ہوتی ہے، اور وہ بڑی تقریب ہوتی ہے ان تمام شہداء کے فیملیز کے ساتھ جو ظاہر ہے 65 میں بھی شہید ہوئے، 71 میں بھی شہید ہوئے، اس کے بعد کارگل میں ہمارے کرنل شیر خان اور لالک جان یہ شہید ہوئے، نشان حیدر حاصل کیا۔ اور اس کے بعد جو 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی، سوات آپریشن ہوا، ضرب عضب ہوا، رد الفساد ہوا، راہ راست ہوا۔ تو یہ اس آپریشن میں بھی اور آج تک قربانیاں جاری ہیں ہماری سیکورٹی فورسز کی، خواہ وہ فوجی ہیں، غیر فوجی ہیں، پولیس ہے، نیوی ہے، فضائیہ ہے، FC ہے، رینجرز ہے، پولیس ہے، IB ہے، ISI ہے، MI ہے، میڈیکل کور ہے، کوئی بھی ہے، اور بشمول پاکستانی شہریوں کے بڑی قربانی دی ہے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو 9/11 کے بعد مسلط کی گئی تھی اس میں، اور پاکستان الحمدللہ نکل آیا۔
جیسے پاکستان نکلا اور سرخرو ہوا تو انڈیا نے اور انڈیا کے ساتھ کچھ اور لے پالک ملکوں نے کشمیر والا معاملہ کھڑا کر دیا، اور انڈر پریشر رکھنے کے لیے، اس لیے یہ والا یوم دفاع کچھ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا، زیادہ جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف وہ پہلی دفعہ آج بولے ہیں براہ راست، ان کی ساؤنڈ بائٹ موجود ہے، تقریر کی ہے انہوں نے، اور GHQ میں تقریب سے خطاب کیا، لواحقین سامنے موجود تھے شہداء کے، اور مائیں، بہنیں، بیٹیاں، والدین، بھائی ان کو بلایا ہوا تھا۔ تو اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات کی، اور انڈیا کو انہوں نے کھری کھری سنائی ہیں، اور انہوں نے واضح کر دیا کہ کشمیری نہ کل اکیلے تھے نہ آئندہ ہوں گے، اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ تکمیل پاکستان کا ادھورا ایجنڈا ہے، اور پاکستان اس وقت تک تکمیل کو نہیں پہنچے گا، اس وقت تک پاکستان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا۔ اس لیے انہوں نے عالمی برادری سے بھی کہا، عالمی دنیا سے بھی کہا، سپر طاقتوں سے بھی کہا کہ وہ جو ایجنڈا چھوڑ کے گئے تھے تکمیل پاکستان کا، تقسیم ہند کا ادھورا ایجنڈا، اس کو پورا کریں، اور کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کریں۔ اس کے بعد انہوں نے بھارت کو بالکل کھرا کھرا کہا ہے کہ ہم بالکل کمزور نہیں ہیں، نہ کمزور سمجھا جائے، باقی ہر ملک کی اپنی مرضی ہے، اس لڑائی کو ہم نے لڑنا ہے، لڑیں گے، اور پاکستان کے چپے چپے کا دفاع کریں گے، اور ہمارے پاس ایسی ماؤں کی کوئی کمی نہیں جو اپنے جوان اپنے لخت جگر وطن پہ قربان کرنے کے لیے بھیجتی ہیں، اور ہمارے پاس ایسے جوانوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، ان سے پسینہ مانگا جاتا ہے، جوانوں سے وہ خون دیتے ہیں، تو وطن پہ قربان ہونے کے لیے بڑی فصل تیار بھی ہے، اور آئندہ جو ہے فصل آتی بھی رہے گی۔ تو یہ ایک تو انہوں نے بہت زبردست واضح میسج، یہ پہلی دفعہ جب سے یہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہوا ہے، مودی سرکار نے کیا ہے، کرفیو لگایا ہوا ہے، 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا 5 اگست کے بعد، تو آج پہلی دفعہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بولے ہیں۔ اسی دوران ان کی ایکسٹینشن بھی ہوئی، ان کے ایک ٹینیور کے لیے اور ان کو آرمی چیف مقرر کیا گیا، تو یہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، تو ایک میرا خیال ہے کہ انڈیا کو پیغام چلا گیا ہوگا۔ دوسرا اب آتے ہیں ہم، یہ تو ہیں باؤنڈری پہ سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے ہماری افواج پاکستان۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ گورنمنٹ، یعنی کہ سویلین گورنمنٹ جس کی قیادت کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان، وہ بھی UN جنرل اسمبلی کے اجلاس کے بعد بہت زیادہ گند صاف کرنے لگے ہیں۔ وہ اپنی حکومت کو ایک نئی شکل ان کی آئے گی، حکومت کی ایک نئی شکل آپ دیکھیں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے بعد 27 ستمبر کو فارغ ہو کے جب وہ آئیں گے تو اکتوبر میں ایک نئی شکل گورنمنٹ کی سامنے آنے والی ہے۔ وہ گند صاف کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی ریزن کابینہ میں ری شفلنگ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ پنجاب میں بھی ملاقاتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں وزراء سے، پارٹی رہنماؤں سے، فیڈرل کیبنٹ میں بھی ری شفلنگ کے لیے اور پنجاب میں بھی تبدیلیاں لانے کے لیے۔ اس میں عثمان بزدار صاحب اس کے نرغے میں آتے ہیں یا نہیں، اس کے لپیٹے میں یہ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن پنجاب میں بھی بڑی تبدیلیاں ہوں گی، ری شفلنگ ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ پھر KPK کا، اور انہوں نے خطرے کی گھنٹی باقاعدہ طور پہ بجا دی ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے، وزیر اعظم عمران خان نے، اور 27 وزارتوں کو ریڈ لیٹر جاری کر دیے ہیں، 27 وزارتوں کو ریڈ لیٹر جاری کر دیے ہیں۔ اور چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے گڈ گورننس لے کے آنی ہے، شفافیت لے کے آنی ہے، اور کمپیٹنسی بھی ہونی چاہیے
اور مجھے رائٹ سائزنگ بھی کرنی ہے، کفایت چاری بھی کرنی ہے، اور یہ جو ماضی کی حکومتیں علل و تللوں کا ایک ایک افسر کے پاس 10 گاڑیاں 5 گاڑیاں اور کئی ملازم، اس کے لیے وزیر اعظم آفس نے مسلسل تمام وزارتوں کو مختلف اوقات میں لیٹر لکھے، ان سے ریکارڈ مانگا گیا کہ ان کی ٹوٹل سٹرینتھ کیا ہے، خالی اسامیاں کتنی ہیں، کانٹیکٹ پہ لوگ کتنے ہیں، ان کی ڈیٹیل کیا ہے، گاڑیاں آپ کے پاس کتنی ہیں، آپ کا خرچہ کتنا ہے، بجٹ کیا ہے، خرچ کہاں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان سے مانگی گئی تھیں، بار بار خطوط لکھے گئے، لیکن 27 وزارتوں کی طرف سے پازیٹیو رسپانس بھرپور طریقے سے نہیں دیا گیا، اور اگر دیا گیا تو وہ ادھورا دیا گیا، لہٰذا 27 وزارتوں کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، ریڈ لیٹر جاری کیے گئے ہیں، مطلب ہے ریڈ الرٹ جاری ہو گیا ہے۔ اور اب اس کی روشنی میں جب یہ آخری آپ یوں سمجھیں کہ آخری شوکاز ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مافیاز کے لیے جو کام نہیں کرنا چاہتے، نہ کر رہے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، اس کی ریزن ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں، ایک بڑی تعداد ہے ان کی، وہ گو سلو کی پالیسی پہ چل رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہے اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے، اس کی رفتار کم رکھی جائے، اور نان کوآپریٹنگ ایٹیچیوڈ ہے، نان کوآپریشن کا یہ ایٹیچیوڈ ہے، عدم تعاون جسے کہتے ہیں وہ ہے۔ تو یہ چیز تھی، اس لیے یہ ریڈ الرٹ جاری ہو چکا ہے، ریڈ لیٹر جاری ہو چکے ہیں، اور 2 ہفتے رہ گئے ہیں UN جنرل اسمبلی کے اجلاس میں۔ اس دوران حکومت کی تمام تر توجہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کی طرف رہے گی، مقبوضہ کشمیر کی طرف رہے گی، اور مزید 2 جمعے آئیں گے، فرائیڈے 2 آئیں گے، آج 6 ہے، ایک 13 کو آئے گا، ایک 20 کو آئے گا، اس دن بھی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے گا، اور پھر اگلے جمعے کو 27 کو، یعنی کہ آج کے بعد تیسرے جمعے کو 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عمران خان صاحب خطاب کریں گے، اور وہ خطاب کی تیاری کی جا رہی ہے ہر طرح سے، اور سفارتی سطح پہ، عسکری سطح پہ، سیاسی سطح پہ رابطے کیے جا رہے ہیں تمام فورمز پہ، اور UN جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے، عالمی فورم پہ بھرپور طریقے سے پیش کیا جائے۔ تو واپس آتے ہیں تو پھر یہ جو سیاسی گند ہے یہ بھی صاف کیا جائے گا، وزارتی گند، سیاسی گند، ان کا بھی صفایا ہوگا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔